کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں منہ پانی سے پینے سے زمزم ہو یا دوسرا کوئی پانی ہو صحت پر اثر ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے، جب حضور نے فرمایا کہ ماء زمزم جو ہے طعام طعم و شفاء و سقم، یہ کھانے کے مقام بھی کام دیتا ہے اور بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے تم زمزم پیو اور دعا کرو اللہ وہ پوری کرتی ہے. رزق کی تنگی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ استغفار ہے، کثرت استغفار. درود شریف بھی پڑھو اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جتنا پڑھ سکتے ہو. اگر پورا آئے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نہ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ کم از کم 2000 دفعہ پڑھو. انشاءاللہ دیکھیں اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہارے مال بھی بڑھا دوں گا، اولاد بھی بڑھا دوں گا. بہرحال جی ہم 2 بھائی ہیں، بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے، 2 بچے ہیں، ایک میرا ایک بچہ ہے. اب میرا ماں باپ اس کی گھر والی سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں. بہرحال استخارہ کرو، خیر ہو تو کر لو، نہ ہو تو دور رہو. 1 رات کرو، 2 راتیں کرو، حتیٰ کہ 7 راتوں تک دعا استخارہ 2 رکعت پڑھ کے کرتے رہو. اگر اللہ کے ہاں خیر ہے ہو جائے گا، شر ہے ٹل جائے گا. پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا ہے، اس کے بعد عمرہ مسجد عائشہ سے بہتر ہے یا طواف؟ جتنے دن مکے میں رہو اس عمرے سے مسجد عائشہ یا جیرانہ سے طواف زیادہ بہتر ہے، کیونکہ طواف میں آدمی اللہ کے گھر کے قریب رہتا ہے، عمرے میں تو باہر جائے گا نا. اور جو اپنا اصل عمرہ ہے وہ میقات کا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے. پاکستان سے آتے وقت بیوی حیض کی حالت میں تھی. اس سلسلے میں جامعہ عثمانیہ سے ایک مولوی صاحب نے مشورہ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں احرام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکی آنے پر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے. وہ مولوی صاحب نے آپ کی اچھی مسئلہ بتایا ہے، آپ کو دم پڑ گئی. وہ حیض کی حالت میں بھی نیت کر کے آ سکتی تھی، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. عورت حیض میں ہے غسل کر لے اور اس کے بعد لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھتی ہوئی آ جائے، ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے. اس کے بھی انہوں نے کہا نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد عائشہ سے کر لینا. تو ایک بکری دم آپ مولوی صاحب سے جا کے پیسے لینا. کہنا جی ہمارا 400 ریال لگا ہے، آپ نے فتویٰ دیا تھا، مہربانی فرماؤ. میں اپنی بیوی کے ساتھ مسجد عائشہ گیا لیکن میں نے احرام نہیں باندھا. کوئی بات نہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے نے بی بی عائشہ کے ساتھ گیا اپنی بہن کے ساتھ، بہن نے احرام باندھا، انہیں نہیں باندھا. کوئی ضروری کہ میقات تو نہیں ہے، وہ تو ہل ہے، باندھے باندھے نہ باندھے نہ باندھے. نماز حنزلہ مجھے تو نہیں پتہ یہ کون سی نماز ہے. میری 3 سال کی نمازیں رہتی ہیں، ایک نماز پڑھوں تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. 1 لاکھ کا عدد نہیں پورا ہو جائے گا. ورنہ بس یہاں آ کر عمرے میں 1 نماز پڑھ لی اور چھٹی، پھر 100 سال پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، یہ نہیں کہ 1 لاکھ کا عدد پورا ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھو. کہتے ہیں کہ جی تبلیغ صرف غیر مسلم کو کرنی چاہیے، تو کیا کرو نا، مشورہ نہ دو نا. مسلمانوں کو ہم کر رہے ہیں تم غیر مسلموں کو کرو تاکہ کام تقسیم ہو جائے. حضور غیر مسلموں کو تقریر اور تبلیغ اور دعوت دے رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم مسلمان تھے، آئے اور کہا علمنی یا رسول اللہ، تو حضور نے تیوری چڑھائی. اللہ کی ناراضگی آ گئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کافروں کے لیے تم نے مسلمان کو چھوڑ دیا.
یہ زیادہ حقدار ہے تمہاری دعوت کا ان سے. وہ پتہ ہے مسلمان ہوں نہ ہوں یہ تو ہو چکا ہے, تو جو ہو چکے ہیں ان کا ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ جی غیر مسلموں کو تبلیغ کرو؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے تمہارے دل میں. گھر والے اگر شیطانی زندگی میں ان کو تبلیغ کرو, کس نے تو کہا ہے آپ کو؟ کچھ کام تم بھی تو کرو نا, صرف مشورے تو نہ دیتے رہو. مسجد الحرام کو حرام کا لفظ ہے حرمت والی جگہ, عزت والی جگہ. چونکہ حرمت دو طرح ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ جیسے کتے کا گوشت حرام ہے وہ خست کی وجہ سے, اور انسان کا گوشت حرام ہے وہ حرمت اور عزت کی وجہ سے. میرے بیٹے کی ساس مجھ پہ جادو کرتی ہے, وہ میں نے بتا دیا سورۃ البقرہ پڑھو. ایسے کوئی جادو شادو نہیں ہوگا, اکثر وام ہوتے ہیں. جب اکثر دیکھا ہے نا کہ آدمی اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکتا, مجھ پہ کسی نے جادو کر کے بندش کر دی, حضرت علاج کراؤ جا کے ڈاکٹر سے. کوئی بندش نہیں, سب جھوٹ, 101% جھوٹ ہوتا. کہتے ہیں بعض لوگ جو ہے یہ ریحان کے پتے تک سے, حضور کو خوشبو پسند تھی, کرتے ہیں تو سنت ہے, حضور کو خوشبو والی چیز پسند تھی. ریحانہ جو ہے, ریحان ببری جسے آپ کہتے ہیں, یہ بھی حضور کو اس کی خوشبو بڑی پسند تھی. فاتحہ خلف الامام حنفی ہو تو نہ پڑھا کرو, شافعی ہو تو پڑھا کرو. ہم تو لڑانے والے مولوی نہیں ہیں, لڑانے والے اور بہت سارے ہیں. سگریٹ جیب میں ہو طواف جائز, طواف تو جائز رکھنے, اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہوگا. حضور فرماتے ہیں بسر کھا کے نہ ہوئی سگریٹ لے کے آ رہا ہے. کالے کپڑے گھر میں پہننا جائز ہے, بالکل جائز ہے, گھر میں بھی باہر بھی. صرف یہ ہے کہ بطور کسی کی موت پہ بطور ماتم پہننا حرام ہے. کہ حدیث ہے من لبس السودا وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس بالدعاء. جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے, اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے, اپنے قمیض پھاڑ ڈالے, مٹی لے کے سر میں ڈالے, اس کا حضور کی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس لیے منع ہے. ویسے تو کالے پہنے کیا ہے, آج کل تو فیشن ہے, ان ہے, سب لوگ کالے سوٹ پہنتے ہیں تاکہ شیعہ نے ایک انداز سے تمہارے گھر میں کالا سوٹ پہنچا دیا. وہ صرف محرم میں پہنتے تھے, یہ سارا سال پہنتے ہیں ماشاءاللہ, اس سے بھی آگے بڑھ گئے. عمرہ کر لیا, احرام کھول دیا, تو اب میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں جب دونوں عمرے سے فارغ ہو گئے. کیوں نہیں مل سکتے؟ عمرہ کرنے کے بعد بیوی فارغ ہو جاتی ہے, یہ عجیب بات ہے. اچھا مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر میاں بیوی نہیں ملتے تو یہ اوپر سے گرتے ہیں. اللہ کے بندے عجیب عجیب مسئلے پوچھتے ہیں. عمرہ کر لیا, بھائی کر لیا, فارغ ہو, تمہاری بیوی ہے. جو بندہ حجر اسود کو نہیں پہنچ سکتا تو کوئی بات اشارہ کرے, وہی بوسے کے قائم مقام میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ میں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے. ہاں حدیث سے ثابت ہے, حضور پاک نے فرمایا ہے دمام سے لڑکے عمرے کے آئے, عمرے کے بعد سر میں بالوں میں کچھ ٹک لگائے, دم پڑ گیا. اگر وقت زیادہ نہیں گزرا تو ابھی بھی اس طرح پھروا لیں تو دم سے بچ جائیں گے. سبز پگڑی جو ہمارے مولوی پہنتے ہیں, بہرحال یہ ہے کہ سبز پہنے, کالی پہنے, جو مرضی آئے پہنے, شریعت میں منع نہیں ہے. لیکن سرکار دو جہاں نے کبھی سبز پگڑی نہیں پہنی. حضور پاک نے ہمیشہ سفید پگڑی پہنی ہے ساری زندگی. صرف ایک دفعہ جب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے حضور پاک کو کالی پگڑی باندھی تھی. وہ بھی یعنی ایک تواضع تھی کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں تو تکبر والی کوئی علامت باقی نہ رہے.
ورنہ ساری زندگی حضور نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سفید افضل ہے، عورت کے لیے رنگین افضل ہے، باقی یہ سبز پگڑی ہے۔ تو آج کل بھائی ہر آدمی نے اپنی جماعت کا نشان بنا لیا ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے۔ بعض لوگوں نے پگڑیوں میں ایسا رکھا ہے، بعض لوگوں نے واسکٹوں میں ایسا رکھا ہے، بعض لوگوں نے کرتوں میں ایسا رکھا ہے، دور سے پتہ لگے ٹوپیوں میں ایسا رکھا ہے۔ بہرحال یہ کوئی سنت کی بات ہے نہیں، ویسے سبز پہنے جو مرضی ہے پہنے۔ جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسح جو ہے وہ ہے الخفین، المسح الخفین مانا چمڑے کا موزہ، یا اگر جراب ہے تو سخینین، وہ اتنی موٹی ہو جس میں آدمی پیدل چل سکے اور پانی بھی اندر نہ جائے۔ کہتے ہیں دین کے معاملے میں والد سے سخت کلامی کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، چاہے والد کافر بھی ہو سخت کلامی نہیں کر سکتے ہو۔ فاخفض لهما جناح الذل من الرحمہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھا نہیں ابراہیم اپنے کافر باپ کو کہہ رہے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بخشش بھی مانگا کروں گا۔ بالکل والد سختی نہ کرو، پیار سے سمجھاؤ۔ کوئی بھی بندہ دین سختی سے نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی بندہ مصلی پر بیٹھے ہوئے آرام کی غرض سے سر گھٹنوں پہ رکھ دے کہ بدن کو کسی دیوار کا سہارا نہ ہو، اگر اس حالت میں ہوں گے نماز وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے کسی عورت کو بد نظری سے، بری نظر سے دیکھ، بالکل حضور نے فرمایا کہ زنا العین، آنکھ کا زنا ہے کسی کو دیکھنا۔ جو مکہ مکرمہ میں ایک روزے کا وہی 1 لاکھ کا ملے گا انشاءاللہ۔ حدیث ہے عینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے ہمیں رجلان تزنیان، پاؤں زنا کرتے ہیں، والفرج یصدقہ او یکذبہ۔ آخری بات وہی ہے کہ اگر جماع ہو گیا تو پھر کام خراب ہو گیا۔ والدین کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا مانا کرو، صرف ہاتھ پاؤں چوم کے نا ادھر بٹھا دیا کرو۔ جیسے قرآن کو چومتے بہت تو عمل کرتے ہو، ویسے چومتے ہیں ماشاء، ناک پہ بھی لگاتے ہیں، ماتھے پر بھی لگاتے ہیں، سینے پر بھی لگاتے ہیں، ادھر سے بھی چومتے ہیں ادھر سے بھی چومتے ہیں، جو بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 3 بچے اور 1 بچی ہے، 3 سال 4 سال 7 سال، ان کا عقیقہ کرنا ہے۔ بالکل عقیقہ کر سکتے، بڑے جانور میں 7 بکریاں ہوتی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں انڈیا سے حج کے لیے آیا، گھومنے کے لیے طائف گیا، طائف سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، طائف میقات ہے، آپ فوراً دوبارہ جائیں، احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، ورنہ دم دینی پڑے گی آپ کو۔ میری بیوی احرام کی حالت میں تھی، ہوٹل پہنچ کے بیگ کھولا، اس میں سامان بھی پڑا ہوا تھا اور کچھ اس کے جو تھے نا جی شاپر میں کوئی خوشبو بھی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، خوشبو جب تک لگا ہی نہ جائے دم نہیں ہے، بوتل میں پڑی ہے تو پڑی رہے، یا کوئی خوشبو والا بندہ گزرا ہمیں خوشبو آ گئی تو یہ تھوڑا ہے کہ ہم پر دم پڑ جائے، خوشبو لگائی اور عضو کامل پہ لگائے تو دم پڑے گی۔ دعا میں کیا نہیں مانگ سکتے؟ جہنم نہیں مانگ سکتے، اللہ کی ناراضگی نہیں مانگ سکتے، کسی غیر کی عورت کو کہ اللہ میری بیوی بنا دے یہ بھی نہیں مانگ سکتے۔ کسی کافر سے نکاح کا ارادہ ہو تو اس کے لیے دعا مانگے، مسلمان مر گئے ہیں تو ایک کافروں سے نکاح کی ضرورت پڑ گئی ہے، بہرحال دعا مانگو اللہ اس کو مسلمان کر دے پھر نکاح ہوگا، کافر سے نکاح نہیں ہوتا۔ میلاد شریف کا جو طریقہ ہے وہ بدعت ہے، جس طریقے سے بھی بناؤ بدعت ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کا لباس جو ہے رنگین ہو، مرد کا جو ہے سفید۔
باقی ہر ملک کا لباس الگ ہوتا ہے، کسی جگہ میں سلوار ہے، کسی جگہ میں اور طریقہ کار ہے، وہ کوئی بات نہیں، بہرحال سطر چھپا رہے۔ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ سعودی ایئرلائن نے تو ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنا دی ہے، آپ جماعت کر سکتے ہیں۔ بچی کا کوئی خوبصورت نام، سارے خوبصورت، حضور کی بیٹیوں کے نام خوبصورت ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، اسی طرح حضور کی بیویوں کے نام بھی سارے خوبصورت ہیں۔ آپ کی بیٹی فاطمہ ہیں، بیوی عائشہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، ام سلم، کوئی رکھ لو۔ عمرے حج والے حضرات اگر جماعت کے بغیر نماز، اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پوری نماز پڑھو گے، ورنہ قصر پڑھو گے۔ واپس جب ہم جائیں گے جب تک گھر نہ پہنچو سارا راستے میں قصر ہے۔ حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، اور شافعی ہیں تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کریں۔ کاکیہ میں لوگ دم کی بکریاں بیچتے ہیں، بالکل حرام ہے، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام۔ اس کے رسول کیسے حاصل ہوگا؟ اتباع رسول سے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کثرت درود شریف پڑھنے سے۔ میری نظر بھٹکتی ہے، شیطان بھی اسی سے ڈالتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ حجر اسود کو چومنا چاہتا ہوں، بھیڑ کی وجہ سے نہیں پا رہا، کوئی بات نہیں، کوئی کو دھکا نہ دو، اشارہ کرے، وہی بوسے کے قائم مقام ہے۔ کہتے جی کہ آپ جب جوان تھے تو آپ شیطان سے کس طرح بچتے تھے؟ جیسے میں ابھی آپ سے بچتا ہوں، اسی طرح بچتا تھا۔ ابھی میں آپ سے بچا ہوا نہیں ہوں، خدا کے بندے ہیں۔ آج کل بوڑھوں کا زیادہ خطرہ ہے، جوان جو ہے نا ہمارے، یہ سب ڈالڈے کی پیداوار ہیں، یہ تو 20 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن پرانے جو ہے نا ماشاءاللہ اب 60 سال کے بھی ساٹھا پاٹھا ہے ابھی تک۔ خیال رکھیں، اس سے بچے۔ عمرے کے لیے آیا، طواف کیا، صفا مروا 2 چکر کیے، ماشاءاللہ ایک بکری دم بھرو۔ عمرے پہ آتے ہو، کسی سے سیکھتے نہیں ہو۔ میرا مرد نے اپنی ساس کو کہا کہ میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، ہو گئی طلاق۔ بس باقی لمبے چوڑے مسئلے ہیں تو اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھو، طلاق پکی ہو گئی۔ چاہے عورت حاملہ بھی ہو، حمل میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ ملائحی رموز اوقاف کی کسی قاری یہاں پڑھا رہے ہیں نا، ان سے جا کے سمجھ لو، کیا ہم 2-3 سال یا 5 سال تک بچے کو بچیوں کے سکول کے ساتھ، ہاں چھوٹے بچے تو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب شعور آ جائے تو پھر لڑکیاں علیحدہ ہوں، لڑکیاں علیحدہ ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ موزے پہن کے طواف کر سکتے ہیں، جراب پہن کے بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ جو کرتے ہیں ان کو بھی الحمدللہ ایک چھوٹے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک طواف کا ثواب ہے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرنے کے برابر۔ ہم نے عمرے کے طواف کیا، اس کے بعد نفل ادا کیے، باقی طواف، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے نفلی ہو۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ بالکل جائز ہے، حضور نے خود کیا، اللہ کے بندے، حضور پاک نے جیرانہ سے خود عمرہ کیا ہے۔ اسی لیے تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ میں یہ اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ عمرہ جیرانہ سے کرنا افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ امام شافعی یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہاں سے تو حضور پاک نے خود کیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ فعلی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے، قولی حدیث کو فعلی پہ ترجیح ہوتی ہے۔ فعل تو یہ ہے نا کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، اگر حضور جیرانہ نہ ہوتے تو نہ کرتے، لیکن یہاں تو حکم ہے۔
اللہ نے قرآن حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا میں اتنی مخلوقات پیدا کی، یہ نہیں فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ ہم نے مخلوقات پیدا کی، باقی جو معروف ہیں وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں اور جن ہیں، اس کے بعد جو ہیں حیوانات ہیں، طیور ہیں، حشرات ہیں، اللہ عالم، ان کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو لوگ مکے کے راستے میں سامان بیچتے ہیں ان کا پیسہ حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ سامان بیچتے ہیں، حلال ہے، تجارت کرتے ہیں۔ اسلام لانے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو کیا کفر کی حالت میں دوسروں کا مال کھایا جاتا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ مکہ کے مقیم حج موسم میں مکے میں آنے والے پتہ نہیں حج کرنے کی جسمانی طاقت ہو تو کیا حج فرض ہوتا ہے؟ بالکل حج فرض ہوتا ہے۔ میں برما سے آیا، 3 سال اقامہ نہیں بنا، اللہ مشکل حل کرے۔ سائی کے دوران باوضو رہنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل تو سائی مسجد کے اندر آ گئی ہے، لیکن نہ بھی ہو تو سائی ہو جائے گی۔ غار ہیرا، غار ثور جائیں، منع نہیں ہے لیکن حکم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بار بار اگر چاہیں عمرے کے لیے تو آپ جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور حدیبیہ سے بھی کر سکتے ہیں، جدہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، عرفات سے بھی یعنی حد حرم کے باہر جہاں سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبے کے سامنے جب نماز ادا کریں نظر سجدے کی جگہ پر، چونکہ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے۔ بیت اللہ پر پہلی نماز پر دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ سعودیہ میں لوگ محمد کہتے ہیں، تو نام ہے نا لوگوں کے، جب نام محمد ہوگا تو محمد نہیں کہیں گے تو کیا کہیں؟ یہاں تو نام حضور کے نام پہ رکھے جاتے ہیں نا، یہاں بدھو سوارا تو نہیں رکھتے نا، یہ تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، جمعہ خان، سوارے خان، خمیسے خان، کوئی بدھو خان، کوئی پاگل خان، کوئی کوڑے خان، کوئی مٹھے خان، یہاں تو نام محمد احمد ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا کریں وہ بھی جائز ہے، سنتوں کے بعد کریں وہ بھی جائز ہے۔ اگر عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، وضو ٹوٹ گیا، کوئی ضروری وضو ٹوٹ گیا، آپ حل کروا دیں۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے مکے میں، زیارت کے لیے جائے مدینہ، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ مجھے لوگ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخے رکھ لو، کرسی حالہ میں رکھ لو، وہ پیسے اپنے ملک کے غریبوں کو نہیں، جس چیز کے لیے بھیجی ہے اسی پہ عمل کرو، تم پابند ہو اس کے مطابق خرچ کرنے کے۔ اسلام نے عورت کو بہت اچھا مقام دیا ہے، عورت کو مرد کے برابر حقوق، پھر بھی ہمارے معاشرے میں بیوی قربانی کا بکرا بنتی ہے، تم بناتے ہوگے، دین والے تو نہیں بناتے۔ میرے شوہر مجھ سے جو بھی وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ قرآن کی قسم اٹھا کے بھی توڑ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بیوی میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو آدمی اپنی بیوی سے بھی وفا نہیں کرتا میرے کہنے سے وفا کرے گا؟ عصر کی نماز جماعت ہو گیا، اکیلا پڑھے تو قصر پڑے گا؟ غلطی سے نماز میں ثنا میں تعالی جدوں کا جل ثناؤ کا پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے طواف میں کوئی استلام نہیں کیا، یعنی اگر شروع بھی نہیں کیا آخر میں بھی نہیں، پھر طواف نہیں ہوگا۔ پہلا ضروری، آخری ضروری۔ سترے کا معنی آگے کوئی چیز رکھ لیں۔ زیارت کرنے والے ٹائم میں کوئی معلق پتھر بتاتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا جناب معلق پتھر، آپ کو ملے تو جا کے ڈھونڈ لو۔ بعض قصے گھڑتے رہتے، یعنی مکہ مدینہ دیکھنے کے بعد بھی یا پتھر ڈھونڈ رہے ہیں یا قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اللہ سے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں حتیم میں قبر ہے حضرت اسماعیل کی، کبھی کہتے ہیں 70 انبیاء کی قبریں ہیں طواف والی جگہ پہ، وہ اسی کام میں لگے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 سال سے کم عمر بچوں کا بی بی کا سے احرام باندھنا ضروری؟ کوئی ضروری نہیں، جب تک بالغ نہ ہو احکام نہیں ہیں۔ مدینہ جائیں تو آپ کو لازمی واپسی پہ عمرہ کرنا ہوگا۔ جن انسان کو مار بھی سکتے ہیں بالکل مار سکتے ہیں۔ بالوں کے لیے بلیک کلر لگائیں، بلیک کلر نہ لگائیں جناب، کوئی اور کلر لگائیں۔ کوئی عورت عمرے کے دوران حیض کو روکنے والی دوا استعمال کر رہے وہ جائز ہے، اگر اس نے پہلے کی دوا لے لی کہ حیض نہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن میری بیٹی کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لینا، ورنہ اس دوا کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ نہ حیض ختم ہوتا ہے نہ آتا ہے۔ ہمارے چپل انتظامیہ باہر پھینک دیتے تو کیا کریں؟ نہ پھینکیں تو پہاڑ بن جائے گا جوتوں کا۔ کیا مرد عورت کے طریقہ نماز کا فرق ہے؟ بالکل فرق ہے۔ عورت گھر میں پڑھے تو افضل ہے، مرد مسجد میں پڑھے تو افضل ہے۔ مرد کے لیے پہلی صف افضل ہے، عورت کے لیے آخری صف افضل ہے۔ اسی طرح سجدے میں بھی جتنا زمین کے قریب ہو وہ افضل ہے۔ ترکی کا نام پتہ نہیں کیا ہے، کیا لکھا ہے اللہ عالم۔ بیٹوں میں عاقبت میں لڑائی جھگڑے ہیں، زندگی میں وراثت تقسیم کر دو بالکل دے سکتے ہو۔ باہر صورت بیٹی کا آدھا حصہ ہوگا اور بیٹے کا ڈبل ہوگا۔ کہتا ہے جی جوتے باہر جاتے ہیں، حرم سے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ ہم اٹھا لیں نہ اٹھائیں، پھر عادت پڑ جائے گی اسی طرح انشاءاللہ لوگوں کے جوتے اٹھانے کی۔ آپ اپنے جوتے کو کپڑے میں باندھ کے آگے رکھیں، یہ نہیں کہ اپنا جوتا گم ہو گیا کسی اور کا اٹھا لیا، یہ ناجائز ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسیرنا واجعل الجنة ہی دارنا وقرارنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔